تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں آج دوپہر شروع ہوئی، جس میں ایک وقفہ لیا گیا تھا۔ اس کی سماعت میں جو دلائل دیے گئے، جو ججز کے ریمارکس تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے اس وقت ہمارے ساتھ اس نشریات میں شامل ہیں۔ سلیم صافی صاحب، تیسرا روز ہے اب تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئے اور عدالتی سماعت میں آج بہت سے موقف سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت پوزیشن کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی پاکستان میں، اور اسلام آباد میں اس وقت کیا ماحول ہے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، ایک تو بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں قانون کو زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے ایک ایک منٹ وہ بھاری ثابت ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں تو کوئی رتی بھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ملک ایک مذاق بن گیا ہے۔ نہ اس وقت آپ کا وزیر خارجہ ہے، نہ وزیر داخلہ ہے، نہ کچھ اور ہے، اور ایک انسرٹنٹی ہے۔ دوسرا، اس میں جو بنیادی نقطہ اور جس نے اپوزیشن کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن رہنما اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی یا وہ عدالت پہ آ کے اس معاملے پہ پوزیشن کلیئر کر لیں، کیونکہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ آئین شکنی ہوئی ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو عدالت کے ساتھ حکومت کے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ سلیم صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا۔ پریس کانفرنس جاری ہے، اس سے پہلے ہم سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں سے بات کر رہے تھے۔ سلیم صافی صاحب، آپ بات کر رہے تھے اور پھر ہم ان کی میڈیا گفتگو دکھا رہے تھے، آپ اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں۔ میں بات مکمل کر لوں گا، یا یہ ہماری بات چیت کو رہنے دے، اور یا پھر جو ہے وہ اسی طرح اگر ہر جگہ مرتبہ بات درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے۔ سلیم صاحب، آپ کو ہمیں بھی بات کرنی ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کو بھی بات کرنی ہے اور حکومت کے نمائندوں کو بھی، تو اب آپ کی بات تو یا تو ان کا کرے، تو کیوں ہماری شکلیں بھی لوگ دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں، تو پھر ان کو ہی دکھاتے رہے نا درمیان میں۔ سر چلیں، میں ابھی آئی ہوں، میں آپ کی بات سننے کے لیے منتظر ہوں۔ سر مجھے بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تجزیہ کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، اس چیز کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے پروسیس کو کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو وعدہ حکومت نے کیا تھا اس کی حکم عدولی ہو گئی، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ جو نام نہاد کیبل ہے، یہ سب کچھ تو حکومت کے پاس تھا، تو اسپیکر اس وقت کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس جیسے لوگوں کے اس کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عالمی سازش ہے۔ اس وقت تو انہوں نے یہ بات نہیں کی، جب گنتی کا اور ووٹنگ کا وقت تھا تو اس دن اس کا سہارا لے لیا گیا۔ اچھا، اب وہ اتنا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آرٹیکل 5 کا اس میمو کے بنیاد پہ، اس سو کالڈ وہ ڈرامے بازی کی بنیاد پہ تمام اپوزیشن کو آرٹیکل 5 کے تحت لایا گیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے ان کو ایک لحاظ سے غدار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی حکومت نے کی، دوسری طرف آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے تمام اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر کیا، تیسری طرف اس رولنگ کا سہارا لے کے وزیراعظم نے اسمبلی تحلیل کر دی، جو ایک اور شک کی وائلیشن بن جاتی ہے۔ تو اس وقت آئین شکنی بھی obvious ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی obvious ہے، تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور فیصلہ کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ملک ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اس طرف فیصلہ ہو یا اس طرف فیصلہ ہو، تو ایک تو سپریم کورٹ کو یہ کلیئر کرنا چاہیے، دوسرا کل سے تمام اپوزیشن لیڈروں نے، میاں نواز شریف نے، بلاول بھٹو نے اور مولانا فضل الرحمان نے، وہ اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور کسی فورم پہ اس معاملے کو کلیئر کر لے کہ ہم واقعی غدار ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ واقعی ہم کسی سازش کے تحت یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور وہ اس کیبل کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، کیونکہ جو کیبنٹ کمیٹیاں نیشنل سیکیورٹی کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے
اس میں نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، نہ اپوزیشن کا ذکر ہے، اور عمران خان اس کے بارے میں جھوٹ بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سروسز چیف نے بھی ان کے بیانیے کی توثیق کر دی ہے۔ اور اس کے اوپر آج عدالت کی میں ابھی آبزرویشن بھی پڑھی تھی، اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کرتی ہوں، ذرا ریما سے بھی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو بھی پوچھیں گے، لیکن کلیئرٹی ہونی چاہیے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس طرف سے بھی ہو۔ میں ریما کے پاس یہ پوائنٹ لے کے جاتی ہوں ذرا ٹیکنیکل آج، لیکن شہزاد کو پہلے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو صافی صاحب نے بات کی شہزاد کے کل سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ بھی کیا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر فواد صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن رک جائے، اتنا آگے مت جائے، ابھی ہم خاموش ہیں، اگر زیادہ آگے جائیں گے تو ان کو کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان بٹوین دا لائنز، یہ سب کیا ہے؟ اچھا علینا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں چاہ رہا تھا اس پہ بھی ذرا بات کروں، کیونکہ ایک جو پوائنٹ سہیل وڑائچ صاحب نے آج بھی سامنے رکھا، کل بھی رکھا تھا، یہ بات تو میرے خیال سے میں ان کی اس بات سے تو 100% متفق ہوں کہ اس وقت جو معاملات ہیں، جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور پہ معاشی حالات، آج آپ دیکھیں کہ ڈالر پھر مزید ₹1.5 بڑھ گیا ہے، اور کوئی اس وقت گورننس تو ہے ہی نہیں، کوئی رول کر ہی نہیں رہا ملک میں، اور اتنے سارے چیلنجز ہیں، تو اس میں یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اب الیکشن ہی ہونے ہیں اور الیکشن سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ میرے خیال سے جو ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد ایک جو حکومت بننے جا رہی تھی، اپوزیشن لیڈرز مل کے بنانا چاہ رہے تھے، وہ اب سلوشن نہیں ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ کیا الیکشن چاہیے یا پھر اپنی حکومت بنانی ہے متحدہ اپوزیشن نے، یہ معاملہ سیاست دانوں کا ہے، یہ معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، یہ معاملہ عدالت کے سامنے نہیں جا سکتا، تو وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سیاست دانوں نے مل کے کرنا ہے۔ عدالت کے سامنے تو ابھی ایک واضح طور پہ نقطہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ این اس سے پہلے کہ جب ووٹنگ ہونی تھی، آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک تقریر کی لا منسٹر نے، اور اس کے بعد آپ نے مسترد کر دیا۔ کیا آئینی طور پہ یہ کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ سوال ہے اس وقت عدالت کے سامنے جس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرا جو وجہ بتائی گئی، جو ریزننگ بتائی گئی کہ آپ نے ڈسلوئل ڈکلیئر کر دیا ان کو کہ وہ ریاست سے وفاداری نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ووٹ آف نو کانفرنس لے کر آئے ہیں اور لہٰذا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہونی ہیں، اور یہی اس وقت عدالت کے سامنے میرے خیال سے کیس ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 69 کے تحت سنا جا سکتا تھا، نہیں سنا جا سکتا تھا، میرے خیال سے یہ تو بڑا کلیئر ہو چکا ہے اب، اور جتنے قانون دان ہم نے بھی جن سے بات کی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بے ضابطگی ہو پروسیجر کا معاملہ تو اس پہ امیونٹی ہے، کنڈکٹ آف بزنس ہو، مینٹیننگ آرڈر کا معاملہ ہو تو اس پہ امیونٹی ہے، کوئی غیر آئینی اگر قدم اٹھایا جائے پارلیمنٹ میں تو اس کو امیونٹی نہیں ہے۔ اب میں کل کورٹ روم میں موجود تھا اور وہاں پہ کافی سارے لائر سے بات کی تو عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے، پھر عقل یہی کہتی ہے بیچ کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو لیگل اور آئینی معاملہ ہے، تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی جنیجو ٹائم کی مثال دی جاتی ہے، کبھی کوئی اور نظیر پیش کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے جو نظیر پیش کی جاتی ہے وہ یا تو کسی ڈکٹیٹر کے دور کی ہوتی ہے یا کوئی ایسی نظیر ہوتی ہے جو کہ قابل تعریف نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہم انہی کو دوبارہ ریپیٹ کر کے انہی کا سہارا لینا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے ٹائم ہیز کم دیٹ وی شوڈ موو آن۔ الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے ہیں بالکل ٹھیک، میں 100% متفق ہوں سہیل وڑائچ صاحب کی بات سے، الیکشن ہی اب حل ہے مسائل کا، لیکن وہ فیصلہ عدالت نے نہیں کرنا ہے، وہ وے آؤٹ یا مڈل وے عدالت نے نہیں دینا ہے، وہ سیاسی پارٹیز نے مل کے طے کرنا ہے۔ میرے خیال سے اس بات پہ تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ شہزاد آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے، حامد میر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ثانوی معاملہ ہے، پہلے تو جو آئین شکنی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اور پھر آپ اس سے پہلے اٹارنی جنرل کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے پبلک میں بھی یہ بیان دیا کہ اب میدان چھوڑ کے بھاگنا صحیح نہیں ہوگا، تو وہ اس پہ آن بورڈ نہیں تھے لیکن اب وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اس معاملے پر۔ نہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ان کو بتایا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا ہے تو آپ بھی استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ آرٹیکل 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پہ ووٹنگ ضرور ہوگی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے میڈیا پر بھی یہ بہت سے جو صحافی ہیں ان کو بھی میں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ضرور ہوگی، تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ ضرور ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اس کو سپریم کورٹ میں اپنا موقف دوبارہ بیان کروں گا، اور اگر مجھے استعفیٰ دینا تو میں اس کے بعد دوں گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو خالد جاوید خان صاحب ہیں ابھی ان کے آرگومنٹ شروع نہیں ہوئے، مجھے لگتا یہ ہے کہ آج ابھی سے کچھ دیر بعد ان کے بھی آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اسی موقف کو دہرائیں گے کہ جو انہوں نے مجھے بھی یہ بات 23 مارچ کو کہی تھی کہ اسپیکر کے پاس کوئی لمٹ لیس پاورز نہیں ہے، اور آرٹیکل 95 کے تحت ایک دفعہ جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ
ٹیبل ہو گئی, اس کا پروسیس شروع ہو گیا, تو اس پہ ووٹنگ ہر صورت میں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جب اٹارنی جنرل آف پاکستان اسی موقف کا اظہار کریں گے تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اس کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن اب دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کچھ نئے الفاظ کے ساتھ, کہ دیکھیں جو شاہد حقان عباسی صاحب اور باقی جو اپوزیشن رہنما جو بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ جناب ہم پہلے مطالبہ کرے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں, لیکن پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ جو اسپیکر نے کیا ہے اور عمران خان نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس میں تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی طریقہ ہے, اور یہ جو جرم ہے اس جرم کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جرم غلط تھا اور اس کی کسی کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن وہ جو آئین سے غداری والا معاملہ ہے نا, وہ بہت آگے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب, یہ اب عمران خان کو پہ غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے, غیر آئینی کیا ہے. جو اسپیکر نے کیا ہے غلط کیا ہے, غیر آئینی کیا ہے. بہت سے آئینی ماہرین کے خیال میں ان پر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلنا چاہیے. لیکن میری ناچیز رائے میں عمران خان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی, اس لیے کہ تھوڑے دن میں ان کے خلاف اور بہت سے الزامات آ جائیں گے, اور ان الزامات پر جب آپ مقدمہ چلائیں گے تو وہ زیادہ ٹھیک ہے بالکل آپ کی رائے کا احترام بہتر ہے. اور اس کی میں وجہ کیوں, جی میں ایک ذرا چھوٹی سی بات مکمل کر لوں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو غداری کا الزام ہے نا, یہ اب کوئی بری چیز نہیں ہے. غداری کا الزام تو اب ایک تمغہ ہے, اور یہ سب سے پہلے غداری کا الزام جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح پہ لگایا تھا, اس سے پہلے حسین شہید سہروردی پہ لگایا تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان کا سیاسی قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا تمغہ جو ہے وہ عمران خان کے سینے پہ لگا دیں کہ یہ بھی فاطمہ جناح کی طرح غدار ہے. تو یہ جو بہت بڑا تمغہ ہے یہ فاطمہ جناح کے لیے رہنے دیں, عمران خان پہ کوئی کرپشن کے 3-4 چھوٹے چھوٹے مقدمے چلا دیں, کافی ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, معاف کیجئے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ حامد میر صاحب کی درست ہے کہ پاکستان میں غداری کو اتنا مذاق بنا دیا گیا کہ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے شاید ہے اس میں اگر ارشاد بھٹی صاحب بچے ہوں ابھی تک غداری سے, باقی سب غدار ڈکلیئر کیے گئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اتنا بڑا ہیرو بھی نہیں بنانا چاہیے, اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے, یہ جتنے وزراء اس وقت معاون ہیں باقی ان کی فائلیں بری ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں جو اپوزیشن کے تمام رہنما ہیں اور جتنے تمام ممبرز ہیں, وہ آرٹیکل 5 کا سہارا اگر اس نے لیا ہے تو ان سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہے. اور کل الیکشن میں یہ لوگ جس طرح بری طرح استعمال کرتے ہیں تو عمران خان اٹھ کے ان کو غدار کہتے رہیں گے, ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا. اس لیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ واقعی آرٹیکل 5 کے تحت آتے ہیں یا نہیں آتے. جب مختوم علی خان صاحب کے آپ دلائل کو دیکھیں تو انہوں نے یہ عدالت سے استدعا بھی کی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو بلا کر آپ اس کے اوپر بریفنگ لیں, اس چیز کو دیکھیں, تجزیہ تبصرے کی طرف چلتے ہیں. اور ریما, جس طرح بریکنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کر رہی تھی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا. کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں جو ہوا اس کے اعلامیے کو بنیاد بنا کے سارا ایکشن ہوا جو 3 اپریل کو, تو ان کو بلایا جائے سیکریٹری کو, ان سے پوچھا جائے, عدالت کی ذمہ داری ہے. آج بھی مختوم صاحب نے بھی آج اسی طرح کے کچھ دلائل دیے اور عدالت کو کہا کہ ان کو بلانا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت صرف رولنگ تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے گی یا پھر اس معاملے میں بھی آئے گی اور اس کو بھی دیکھے گی اور بلا سکتی ہے؟ علینا, یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے اور جو پٹیشنرز ہیں جن کو سنا جا رہا ہے ان کی اسٹریٹجی ہے. میری نظر میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو انکانسٹیٹیوشنل کانڈکٹ تھا وہ اسپیکر کا یہ تھا, ڈیپٹی اسپیکر کا, کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا آرٹیکل 95 کے انڈر کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بس ڈسمس کر دیں. اور ایک اور بہت ہی مطلب حیران کن بات ہے کہ انہوں نے استعمال کیا آرٹیکل 5 کا, اور ہم اپنی باتوں میں بھی آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کو ایک ساتھ سینونیمسلی ٹریٹ کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, دونوں بہت مختلف پروویژنز ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. آئین میں ہی ہے آرٹیکل 3. آرٹیکل 3 ایک طرح سے ایک سوشلسٹ آرٹیکل ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی استحصال نہیں ہوگا, ایکسپلوئٹیشن نہیں ہوگی, فرام ایچ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک.
اب کیا اسپیکر کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ تو سرمایہ دار ہیں, کیپٹلسٹ ہیں, ہم آپ کو جو ہے آپ کا ووٹ نہیں کنسیڈر کریں گے کیونکہ آئین کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ کوئی استحصال نہیں ہوگا, یہاں سوشلزم کا نظام ہوگا. کیا اسپیکر اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے اسپیکر کے پاس یا ڈیپیوٹی اسپیکر کے پاس. آرٹیکل 6 مختلف ہے, وہ ایک جرم ڈیفائن کرتا ہے, وہ کہتا ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی, ہائی ٹریزن کا جو سزا ہے وہ مقرر کرے گی, طریقہ کار مقرر کرے گی. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ہر شہری کو لوئل ہونا ہے. یہ تو ایک مختلف طرح کا آرٹیکل آئین کا جو ہے وہ پروویژن ہے, اس کو آرٹیکل 6 کے ساتھ کنفیوز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں پھر سے کہتی ہوں, جتنی زیادہ دیر یہ پروسیڈنگز چلیں گی, جتنا آپ کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے, پیچیدہ کرتے جائیں گے معاملات کو, اتنا زیادہ ہمارے لیے کمپلیکیشنز کریٹ ہوں گی. جو بنیادی سوال جو عدالت کے پاس ہیں وہ اسپیکر کی حیثیت, کیا اسپیکر کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ موشن ریزولوشن آف نو کانفیڈنس کو اس طرح ریجیکٹ کر دیں آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کے. اور یہ تو اور بھی بڑی چیز ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو سنا ہی نہیں, انہوں نے صرف فواد چودھری صاحب کو سنا اور اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ تو جو بنیادی پرنسپلز ہوتے ہیں نیچرل جسٹس کے, اس کے بھی خلاف ہے. اور اس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائز دے دی کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. یہ دو معاملات ہیں, یہ بہت بنیادی معاملات ہیں. باقی سب آگے عدالت کمیشن بنائے, جو کرنا ہے کرے, لیکن ان کا ہمیں جواب دے دے. اور میرا تو خیال ہے جو اپوزیشن ہے ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہونی چاہیے. آپ جتنی زیادہ چیزوں کو بیچ میں لائیں گے, جتنا کمپلیکیٹ کریں گے معاملہ, وہ شاید آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. ارشاد بھٹی صاحب, کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے میرا نام لیا آپ نے؟ ارشاد بھٹی صاحب وقت بڑا کم ہے سر, آپ موقف دیں اپنا. میں اس پہ موقف یہ دینا چاہتا ہوں کہ خط اصلی ہے یا نقلی ہے یہ تو بھی بحث ہونا, لیکن عمران یہ طے ہونا باقی ہے. مگر عمران خان پہلی جنگ جیت چکا ہے, پہلا راؤنڈ جیت چکا ہے. ان ساری منہ شگافیوں کے باوجود, ان ساری قانونی بحثوں کے باوجود, ان سارے جھگڑوں اور جھیڑوں کے باوجود, اور جتنے ہم سیریس بنا کے منہ بنا کے بیٹھے ان کے باوجود پہلا وہ مرحلہ جیت چکا ہے. اس نے اپنے ووٹرز کو ثابت کر دیا ہے کہ بھائی جان یہ امریکی سازش ہے. آج نیریٹو بیک رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پروگرام معطل کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے. کل ورلڈ بینک کرے گا, پرسوں سارا کرے گا, اور رجیم چینج کرنا. تو پہلا وہ چینج کر چکے, پہلا وہ جیت چکا ہے. ریما صاحبہ 2 منٹ سن لے, خاموشی سے سن لے, میں نے بڑی خاموشی سے دوسری بات سن لیں. آئین شکنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تھوڑا سا انتظار کر لیں. ادھر بیٹھ کے تو ہم اپنی رائے تو دے سکتے ہیں, فیصلے تو نہیں دے سکتے. میرا بھی خیال ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے, لیکن بھٹی صاحب ارشاد بھٹی صاحب آپ جس چیز کو کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے بھٹی صاحب کے امریکی سازش تھی حکومت کو ختم کرنا, وہ عمران خان صاحب نے خود ختم کر دی, یہ کامیابی ان کی. جی کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ سازش یہ تھی, امریکی سازش یہ تھی کہ بھٹی صاحب امریکی سازش یہ تھی کہ پاکستان میں حکومت ختم کرنی عمران خان صاحب کی, وہ انہوں نے خود ختم کر دی. یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کی؟ نہیں, آپ اس کو نہ کہیں, اس کو اینگل نہ دیں. اگر اس کو خط کو سچ مان لیا جائے تو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ایک خط جس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر, جس میں عمران خان کو ہٹانے کا ذکر, جس میں عمران خان کے بعد کا ذکر, جس میں عمران خان کے ہونے کا ذکر, اس کے بعد پھر یہ تو ساری آگے باتیں ہیں نا. اب آپ اس کو کوئی رنگ دے لے, آپ کچھ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ چلیں آپ کی آبزرویشن نوٹ کر لی بھٹی صاحب. شاہ زیب کی طرف مجھے لے کے جانے دیں. شاہ زیب کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی بھی اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے؟ واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ پارٹی کے اندر سے تو کچھ اور آوازیں آ رہی ہیں. آپ کی آبزرویشن سر مکمل سے زیادہ ہو گئی ہے. میں نے سر آپ کی آبزرویشن میں نے لکھ لی. کرتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ چلے سر میں آپ سازش کے تحت ہم بھٹی سے بھٹی صاحب پلیز. جی شاہ زیب صاحب. بھٹی صاحب پلیز. شاہ زیب کے خلاف امریکی سازش ہو گئی. جی شاہ زیب خان صاحب. دیکھیں جو معاملہ عدالت میں ہے اس پر تو ظاہر ہم بات کر ہی رہے ہیں, اور جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا سارے پر, مگر ساری کی ساری اپوزیشن ایک مطالبہ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر ہم ملک کے غدار ہیں تو اس بات کو ثابت کریں وزیر اعظم, اور وزیر اعظم کوئی ایکشن لیں. اب حکومت بھاگ رہی ہے,
फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी और चीज़ें सामने आ जाएंगी, इसके अंदर मत जाएं, तहकीकात ना करने का वो पहले ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म अभी तक इमरान खान हैं, वो तहकीकात करने को तैयार नहीं है और सारी अपोजिशन मुतालबा कर रही है आर्मी से, फ़ौज से, अस्करी क़यादत से कि जी आपसे मंसूब करके वज़ीर आज़म ने हम पे ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इंडोर्स किया है सारी की सारी अस्करी क़यादत ने कि इस मुल्क में हम गद्दार हैं और ये सारी की सारी साजिश का हिस्सा। देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, पिछले 7-8 साल में शाहज़ेब साहब वैसे मरकज़ में कह रहे हैं कि सारी अपोजिशन को कि इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं, पंजाब में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है जो कि असेंबली का है, उस्मान बुज़दार को हटा दिया है और क्योंकि अपने अगर वज़ीर आला नहीं बन पा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका नहीं मौका बन रहा है तो उसको मुसलसल अब हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से डिले किया जा रहा है। और जो दूसरी बात मैं कर रहा था वो देखिए बड़ी अहम बात है, इस वक्त मुल्क की अस्करी क़यादत से सारी अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि आपसे मंसूब करके वज़ीर आज़म हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आप सब ने इंडोर्स कर दिया है हमारे खिलाफ। देखिए पिछले 7-8 साल में हमने बड़ा दिलचस्प हालात और वाक़यात देखे हैं। 7 साल पहले में नज़र आता था कि जो हुकूमत अगर कोई काम करती थी उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती थी, हम सबको याद है थैंक यू राहिल शरीफ की किस तरीके से कैंपेन चलती थी। उसके बाद हमें नज़र आता था कि मईशत 5% से ग्रो कर रही थी मगर कहा जाता था कि मईशत अगर बुरी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें नज़र आया कि ये हुकूमत आई तो उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत को क्रेडिट दिया जाता था। अगर कोई काम हो जैसे IPPs के साथ मुआहदे हुए और ख़बर आती थी कि इसमें इदारों ने बड़ा किरदार अदा किया है, कहा जाता था नहीं वज़ीर आज़म को हुकूमत को क्रेडिट दीजिए, ये हुकूमत ने सारा का सारा किया है। हुकूमत के लिए मीडिया मैनेजमेंट बाकायदा तौर पर इदारों की तरफ से की जाती थी, सारे के सारे मीडिया को पता है कि किस तरीके से वज़ीर इत्तलात नहीं मैनेज कर रहा होता था, इदारे मैनेज कर रहे होते थे। अब अगर इदारों ने फैसला किया है तो अच्छा है, अच्छी बात है कि वो जी बिल्कुल इंटरवीन नहीं करना चाहते, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि वो न्यूट्रल हैं और वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अपोजिशन कह रही है न्यूट्रल हैं, इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें तो पहले यही कॉल करके मैनेज करते थे, कानून साजी के लिए हुकूमत बिल्कुल नहीं मैनेज करती थी मगर इस दफ़ा हम न्यूट्रल हैं। ये सारा अच्छी बात है मगर उनसे मंसूब करके अगर इल्ज़ाम लगा दिया इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कि इदारों ने इंडोर्स किया है, उस कमेटी में मौजूद थे, उस मीटिंग में वो मौजूद थे कि ये सारे के सारे बैरूनी साजिश का हिस्सा है और नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका है, तो फिर अपोजिशन अगर मुतालबा कर रही है तो इदारों का नैरेटिव तो आना चाहिए, इदारों को बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये अपोजिशन वाकई मुलविस है और हमने सबूत देखे हैं और वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं, या फिर ये कि ये अपोजिशन बिल्कुल मुलविस नहीं है, हमने सबूत नहीं देखे हैं, वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में गलत बयानी की थी वैसी ही गलत बयानी इस वक्त की जा रही है। तो जो 3 साल पहले का सफ़र था जिसमें मीडिया को बताया जाता था, मीडिया कहता था कि जी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, गलत फैसले हो रहे हैं, मगर मीडिया को बताया जाता था कि 6 महीने आप पॉजिटिव खबरें करें फिर देखें मईशत कहाँ जाएगी, देखें पाकिस्तान कहाँ जाएगा। नहीं गया पाकिस्तान कहीं, नहीं गई मईशत कहीं, मगर अब अगर सवाल किया जा रहा है तो मेरे ख्याल जवाब तो आना चाहिए। हामिद मीर साहब जी सवाल क्या आपका? हामिद मीर साहब सवाल ये है कि सोहेल वड़ाइच साहब और इमरान खान साहब के अलावा कोई भी फौरी इलेक्शन पर राजी नहीं है, तो अब क्या किया जाए? हत्ता कि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा कि कल पंजाब असम्बली का इजलास तय करता शेड्यूल के मुताबिक होगा, वो भी खबर आ गई कि अब 16 अप्रैल तक उसको बढ़ा दिया गया मुलतवी करने को। देखिए जुनैद साहब मैं तो फौरी इलेक्शन के हक में हूं, लेकिन फौरी इलेक्शन आईनी तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है। यानी कि पहले उनके जो स्पीकर हैं पहले उन्होंने एक गैर कानूनी गैर आईनी रूलिंग दे के और तरीके अदम में वोटिंग को रोका, उसके बाद उस एक गैर आईनी हुक्म की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने गैर आईनी तरीके से असम्बली तोड़ी, जो कि मेरा ख्याल है कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, आइन के कत्ल के मुतरादिफ है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जुर्म सरजद हुआ है आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आइन पाकिस्तान पर एक कातराना हमला किया गया है और अब अगर हम ये कहें कि इस कातराना हमले के बाद अब माफ़ी तलाफ़ी कर दें, छोड़ दें सब कुछ, कोई ये फ़ैसला ना किया जाए कि 307 लगेगी या 302 लगेगी और बस छोड़ें और सीधे जो है ना आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो इससे तो कल को कोई भी आईने पाकिस्तान पे इस तरह का कातराना हमला करेगा, तो आपने इसको रोकना है। उसकी वजह यह है कि पहले भी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो परवेज़ मुशर्रफ का इक़दाम था उसको गैर आईनी करार दिया, उसको यूज़रपर डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसके खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा चला और मुकदमा जो है वो मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचा। तो इसलिए इमरान खान साहब को यह हिम्मत होगी कि उन्होंने भी आईने पाकिस्तान पे एक कातराना हमला कर दिया, तो इसका फैसला होना चाहिए कि ये उनका जो इक़दाम था ये आईनी था, गैर आईनी था, और जो स्पीकर ने किया वो आईनी था, गैर आईनी था, फिर उसके बाद आप बेशक इलेक्शन करवा लें, किसी और तरीके से इलेक्शन। मैं तो इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। देखिए मैं आपको इसको एक लाइटर तरीके से समझाता हूँ। ये सारा मामला आज से तकरीबन
3-4 ہفتے پہلے ایک عمران خان کی حکومت کے جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے 4-5 صحافیوں کی موجودگی میں بڑے مکہ لہرا کے مجھے یہ کہا کہ ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے. میں نے کہا جی نمبرز گیم مجھے پتہ ہے, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے پھر مکہ لہرایا, انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے. میں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو لمبی ڈسکشن ہوئی, لیکن آخر میں انہوں نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں. میں نے ان سے کہا کہ میں شرط نہیں لگاتا, لیکن آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں شرط لگا لیتا ہوں. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں, تو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ڈنر کی شرط لگا لیتے ہیں, اور وہاں پہ جو 4-5 صحافی تھے وہ اگر آپ جیت گئے تو میں کھلا دوں گا, اگر میں جیت گیا تو آپ کھلا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مجھے میسج بھیج رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج بھیجا انہوں نے کہ میں شرط جیت گیا. اب ہماری شرط کیا لگی تھی؟ شرط یہ لگی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پہ اگر ووٹنگ ہوگی تو میں کہہ رہا تھا آپ ہار جائیں گے, وہ کہہ رہے تھے ہم جیت جائیں گے. اب ووٹنگ کروائے بغیر وہ کہتے ہیں کہ میں شرط جیت گیا ہوں, اور وہ اپنی روندی کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ روندی کیا ہے عمران خان صاحب نے, جو آئین پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے, میں لفظ کھلواڑ استعمال نہیں کرتا, میں کہوں گا انہوں نے روندی ماری ہے. وہ وکٹیں اکھاڑ کے بھاگ گئی ہیں, اب وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان دی فارم آف الیکشن, ان دی فارم آف ڈنر سیلیبریشن. تو ایسے تو نہیں نہ ہوگا. پہلے آپ نے جو جرم سرزد کیا ہے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. تو پھر اس صورتحال میں جیسے ابھی شاہ زیب کہہ رہے تھے اور بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک طرف سے کہا جاتا ہے آپ غدار ہیں, دوسری طرف سے کہا جاتا ہے آپ غدار ہیں. ریما, اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ وضاحت آئے اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, کیسے ہونی چاہیے؟ علینا, یہ پولیٹیکل ڈومین میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اپوزیشن کے مطالبات بالکل درست ہے, لیکن میں کورٹ کی بات کر رہی تھی. وہاں اگر ہم سمپل یہ 2 جو سوال ہیں اس پہ فوکس کریں, میرا خیال ہے زیادہ آسان ہوگا اور جلدی رولنگ آ جائے گی. باقی جو ہے یہ کیس آگے بھی چل سکتا ہے, کمیشن بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی, یہ معاملات اپنی جگہ ہے. میں نے 3 چھوٹی باتیں کرنی ہیں. پہلی تو یہ کہ بھٹی صاحب نے بہت اعتراض کیا کہ آج میں نے انہیں انٹرپٹ کیا. یہ ایک طرح سے میرا انتقام ہے, ریونج ہے ان 4 سالوں کے لیے جب رپورٹ کارڈ میں ہر روز وہ مجھے انٹرپٹ کرتے اور بولنے نہیں دیتے. دوسری بات یہ, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جیت گئے, ان کی فتح ہے. تو لینا, اگر وزیر اعظم صاحب جیتے ہیں, پتہ نہیں ویسے ابھی وزیر اعظم ہے نہیں ہے, امبیگوٹی ہے, تو پھر جنرل ضیاء الحق بھی جیتے ہیں, پھر ایوب خان بھی جیتے ہیں, پھر جنرل مشرف بھی جیتے ہیں. ہار جیت کے پیچھے بھی کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. تیسری بات, بھٹی صاحب جو ہیں وہ چور, ڈاکو, کرپٹ وہ تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں, تب وہ انتظار نہیں کرتے کہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے کہ نہیں. لیکن اب جب آئین کے دفاع کی بات ہو رہی ہے تب وہ کہہ رہے ہیں نہیں, عدالتوں کا فیصلے کا انتظار کریں. پہلے والی بات میں پھر سے دہراؤں گی کہ ہم سب پروٹیکٹرز ہیں آئین کے. اگر آئین توڑا جا رہا ہے, ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف. اور ایک آخری بات, ہم سب پتہ نہیں کیوں مان رہے ہیں یہ کہ نیریٹو بک رہا ہے, لوگ پیچھے کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے. گیلپ کا جو سروے پول آج آیا ہے وہ دکھاتا ہے ایسا نہیں ہے. ابھی بھی عوام کے جو مسائل ہیں وہ فرق ہے, اور وہ اس نیریٹو, اس کنسپیریسی تھیوری کو نہیں مان رہے. تو آگے جب ہم بات کرتے ہیں, شاید ہمارے ایکو چیمبرز میں لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے شاید وہ ان ایکو چیمبر سے زیادہ سینسیبل ہے. ان کی پرائیورٹیز اب بھی وہی ہیں جو پہلے تھی. ارشاد بھٹی صاحب, ریما کہہ رہی ہیں کہ اس طرح تو پھر جو ڈکٹیٹر اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے اس میں بھی کوئی فرق نہیں, چونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر کے کرتے تھے, آئین کو معطل کر کے, ایمرجنسی لگا کے, کوئی نہ کوئی آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرتے تھے. تو اس طرح اگر کوئی سویلین بھی کرتا ہے تو وہ فتح تو قرار نہیں دی جا سکتی. ارشاد بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریما صاحبہ نے جو کہا نا انتقام, وہ میں قبول کیا. آج آپ نے مجھے ٹوکا, اچھا لگا, اور میں آپ بھی آج میری پچ پہ آ گئی ہیں, میری سطح پہ آ گئی ہیں, تو ویلکم ان مائی کلب. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بینچ بنانا چاہیے میر صاحب کے ڈنر پر بھی, وزیر صاحب کا اور میر صاحب کا ڈنر کا. یہ پہلی والی ہیئرنگ ذرا ملتوی کر لیتے ہیں, میر صاحب جیتے ہیں یا وہ وزیر جیتے ہیں, اس پہ وہ لارجر بینچ بنانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ حضور کون سے ڈکٹیٹر اور کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈکٹیٹر ایوب صاحب کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ بھٹو صاحب کھڑے تھے جب آئین ٹوٹ رہا تھا, ڈیڈی تھے بھٹو صاحب کے, وہ غالباً انہی کی آپ بات کر رہے ہیں نا. اچھا, وہ انہوں نے آئین توڑا تھا, ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
اور اس وقت ڈیڈی کہہ رہے تھے، اور سکندر مرزا کو آپ کے بھٹو صاحب نے جو 4 وزیر اعظم کھا گیا اس کو انہوں نے کہا تھا یہ قائد اعظم سے بڑا رہنما ہے. پہلی بات. دوسری بات، ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں غالباً آپ، یہ جو ہم جن بقول بلاول صاحب، نواز شریف ان کے اصل بیٹے ہیں، اصل بیٹے، اصل باپ ان کا ضیاء الحق ہے. تو اس ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور جب جنیجو حکومت توڑی تو میرا جو آج ایون فیلڈ کا مالک، میرا جمہوریت کی بورڈ نواز شریف، یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، یہ جنیجو صاحب کے ساتھ نہیں گئے. ارشاد بھٹی کو سزا دے لو کہ اس نے کہا اس وقت آئین جب ٹوٹا تھا اس وقت یہ جمہوریت کی بورڈ ضیاء الحق کے ساتھ تھی، جن کے وجود مبارک میں آج ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے. آگے آ جائیں، مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. مشرف صاحب کو کس نے باہر بھیجا تھا؟ ارشاد بھٹی نے کہ نواز شریف نے؟ کیوں بھیجا تھا باہر جب وہ غدار تھا، جب اس نے آئین توڑا تھا؟ رکھتے نا ادھر، سزا دیتے اینڈ تک، اور اینڈ تک ان کو فیس کرواتے. تو ارشاد بھٹی صاحب اس میں آپ کا موقف کیا گیا؟ 2 منٹ سن لیجئے. اب نا اسی طرح سنیے جس طرح آپ نے ساروں کو سنا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنیں، ہم آپ کے موقف کی بات کر رہے ہیں، ہم نواز شریف بھٹو کی سیاست کی بات نہیں کر رہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ میں اسی کا موقف دے رہا ہوں نا بھائی جان، یہ میں اسی کا موقف، انہی کا موقف دے رہا ہوں نا کہ میرا آئین ٹوٹ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی طریقہ ہوا ہے اسمبلی میں تو پھر بھی کہتا ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیت گئے جہاں کیس لے گئے ہو. لیکن ادھر آ جائیے، کیوں آپ کو نواز شریف صاحب اور بھٹو صاحب اور ان کے ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب جنید صاحب؟ میری بھی کانپے ٹانگی تھی جب آپ نے میرے پہ یہ کیا تھا، آپ کی نہ ٹانگے. اچھا اب آ جائیے، یہ پہلا آپ بتا بھٹو صاحب بتا دیا، دوسرا نواز شریف بتا دیا، تیسرا پھر نواز شریف کے ایپیسوڈ بتا دی. چوتھی بات ہے غدار، جو میر صاحب نے کہا نہیں فاطمہ جناح صاحبہ بڑی خاتون تھی، مادر ملت تھیں، بہت احترام ہے ان کے، اور وہ غدار کیسے ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو قائد اعظم کو بھی ہمارے آج کے کچھ سیاستدان جو اس پارٹیوں میں موجود ہیں، پی ڈی ایم میں کافر اعظم کہا تھا، لیکن وہ چھوڑ دیجئے، قائد اعظم کافر اعظم نہیں تھے. فاطمہ جناح صاحبہ مادر ملت ہیں اور رہیں گی. لیکن ایک غدار کو ہم نے ڈکلیئر کیا جو الطاف حسین تھے. میں نہیں چاہتا عمران خان بہت محب وطن انسان ہے. عمران خان پاکستان کے لیے جان دینے والا آدمی ہے. نواز شریف محب وطن ہے، زرداری صاحب محب وطن ہے، بلاول محب وطن ہے، مریم محب وطن. ایک سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. عمران خان غدار نہیں ہو سکتے میری نظر میں. عمران خان یہ جو آئین کی وائلیشن سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے، ابھی طے کرے گی، تھوڑا سا انتظار کر لے. اور جو فار ایگزامپل میں اگر جو آپ مریمہ صاحبہ کی آخری بات کا جواب، میں ڈاکو چور جب 25 والیمز سامنے آتے ہیں تو میں کہتا میرا دل چیختا ہے. اب اس پر بھی تو بولے نا کہ 11 اپریل کو شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی ہے، حمزہ صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے. یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی ایک کو وزیر اعظم بنا رہی ہے، ایک کو سی ایم بنانے کے چکر میں ہے. کیوں میں کوئی نہیں ہوں اس ملک میں. یہ ہے ڈیموکریسی آپ کی، یہ ہے آپ کا آئین جو اجازت دیتا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیں، ان کو سی ایم بنا دیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے میر صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور شاہ زیب بھی آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں، تو ایک ایک کر کے ذرا. ٹھیک ہے موقف آپ کا ضرور. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی جان. پوائنٹ آ گیا، اب بعد میں بھگتے ہیں شاہ زیب منی لانڈرنگ کے سیریس الزامات ہیں. بڑی صاحب موقع دیجیے. صرف ان پہ نہیں ہے الزامات، اور بھی بہت سے لوگوں پہ ہیں. بڑی صاحب جواب پھیری والا مقصود چپراسی، یہ سیریس الزامات ہیں. تقریر کا مقابلہ نہیں ہے. بڑی صاحب اس سب کو ثابت اسی حکومت نے کرنا تھا. 3.5 سال میں بھٹی صاحب یہ آرام سے سن لیں. بھٹی صاحب آہستہ، بھٹی صاحب بڑی صاحب یہ الزام بھی کیسے بن سکتا ہے؟ بڑی صاحب بولنے کا موقع دیجیے نا، کہ آپ سے جھگڑا نہیں کرنے آئی ادھر ہم. بڑی صاحب الزام یہ بھی سنگین تھا، بڑی صاحب الزام یہ بھی سنگین تھا کہ نواز شریف کی لنڈن میں 300 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں. کیا 1 روپے کی بھی جائیداد ثابت کی، یا ابھی کوئی مقدمہ بھی چل رہا ہے کسی عدالت میں کہ نواز شریف کی سعودی عرب میں یا برطانیہ میں اتنی جائیدادیں ہیں؟ الزام یہ بھی اس حکومت نے لگایا تھا کہ شہباز شریف کی 85 ارب روپے کی برطانیہ میں جائیدادیں ہیں. کوئی ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے، اکاؤنٹ فریز کرائے تھے، انفریز ہو گئے ہیں. یہ حکومت ثابت کرتی نا، ثابت کر دیں گے تو سب ان کے ساتھ کھڑ جائے گی. دوسری آپ نے مثال دی. بھٹی صاحب مجھے جواب مکمل کرنے تھے، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا. بھٹی صاحب جواب مکمل کرنے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ کام میں نکال دیا. بھٹی صاحب میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے جواب مکمل کرنے بھٹی صاحب بھٹی صاحب مجھے جواب مکمل کرنے تھے. دوسری بات آپ نے کی 10 والیوم جھوٹ ہیں. بھٹی صاحب ان والیوم کو ثابت کس نے کرنا تھا؟ ان والیوم کو 3.5 سال بعد بھی الزام لگا کے استعمال کرنا تھا کیا؟ ان والیوم کو ثابت کس نے کرنا تھا؟ سن لیا سر. ارشاد بھٹی صاحب سر بات سنیے.
بھٹی صاحب ان وॉल्यूम्स को साबित किसने करना था? दूसरा मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे। दूसरी बात भुट्टी साहब ने जो की, भुट्टो साहब के माजी के बारे में दुरुस्त बात की, नवाज शरीफ के माजी के बारे में दुरुस्त बात की, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में ग्रो करता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। 30 साल का भुट्टो और 30 साल का नवाज शरीफ जरूर जनरल अयूब की और जनरल ज़ियाउल हक की गोद में बैठा होगा, उनके इक़दामात की तायीद करता होगा, मगर 45 साल का नवाज शरीफ और 45 साल का जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना किसी डिक्टेटर की सपोर्ट कर रहा था, ना किसी डिक्टेटर के साथ खड़ा था, जमहूरियत की बात कर रहा था। 70 साल का इमरान खान इस वक्त आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लग रहा है। मसला ये है और बड़े अफसोस की बात है कि खान साहब कहते थे कि मेरी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, इंसान लाइफ में ग्रो करता है, कहते थे आज़ाद अदालतें बनाऊंगा, आज़ाद अदालतें होंगी। अब वो नवाज शरीफ की बात आती है तो परसों एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी अदालतें आज़ाद है, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आता। उसके बाद अपनी पार्लियामेंटेरियन से तकरीर में कह रहे थे अदालत हमारे कंट्रोल में नहीं थी इसलिए हम इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। जब नैब की बात आती है कि 800 अरब रुपए की रिकवरी की है तो कहते हैं मेरे दौर में नैब ने कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, 800 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं। जब बात आती है कि जी फिर इसमें अपोजिशन के खिलाफ कुछ साबित हुआ, कहते नहीं जी क्योंकि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था इसलिए कुछ साबित नहीं हो सका है। तो नवाज शरीफ, इमरान खान साहब कहते थे कि एहतसाब का आज़ाद निज़ाम बनाऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आए थे, उसे बंद कर दिया। आज उनकी पार्टी कहती है अच्छा क्या बंद कर दिया। कहते थे आज़ाद पुलिस का निज़ाम बनाऊंगा, देख लें पंजाब में क्या हाल किया है। जो जितने भी इमरान खान साहब के नारे थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उन्हें खड़ा होना था। जो मैं कह रहा हूं कि लाइफ में इंसान ग्रो करता है। 70 साल के नवाज शरीफ पर इल्जाम नहीं लगता है कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। 50-52 साल के भुट्टो साहब पर इल्जाम नहीं लग रहा था कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 70 साल के इमरान खान पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और अपने डिप्टी स्पीकर के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक डेमोक्रेटिक जो मूव थी उसको रोका है। आज जो इस वक्त असेंबली में और सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है वो इस बात पर समाअत हो रही है, जिस बात पर अफसोस होता है कि इमरान खान साहब जिन प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हुए थे उन प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। जो उनको मैंडेट दिया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। वो 1 महीने पहले तक कह रहे थे कि ना मैं हुकूमत तोड़ूंगा, ना मैं पार्लियामेंट तोड़ूंगा, ना मैं हुकूमत से जाऊंगा। 1 महीने बाद कह रहे हैं कि जी मैंने डिप्टी स्पीकर के जरिए जो काम किया है वो जबरदस्त मेरी फतह है, मैंने अपोजिशन के सारे प्लान फेल कर दिए हैं। अब जो पंजाब असेंबली है उसमें वो वोट नहीं होने दे रहे हैं। इन प्रिंसिपल्स के लिए इमरान खान साहब नहीं आए थे, इन प्रिंसिपल्स के लिए इमरान खान साहब नहीं खड़े थे। 70 साल के इमरान खान से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो ये सारी की सारी बातें करेंगे, जिस पर अफसोस होता है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी इमरान खान साहब के खिलाफ कि जो उनके जरिए काम हुआ है, जो उन्होंने काम कराया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ वोट लेने वाला लीडर आसानी से नहीं पैदा होता है। इमरान खान साहब एक असासा है इस मुल्क के लिए, असासा होता है 1.5 करोड़ वोट लेने वाला लीडर, और वो अगर 70 साल की उम्र में अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी अना के लिए काम करेगा तो ये मुल्क का फायदा नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आएगा तो मुल्क का फायदा नहीं है, मुल्क का नुकसान ही हुआ है। ठीक है आमिर मीर साहब। मैडम जी आमिर मीर साहब, भट्टी साहब पहले मीर साहब को सुन लेते फिर आपके पास एक ही दफा आते हैं। मीर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है भट्टी साहब को बोलना है। नहीं मीर साहब, हम आपको भट्टी साहब ने ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ दिया बल्कि तकरीर भी किया, जलसा भी किया उन्होंने, इसलिए अब आपको मौका दे रहे हैं। तकरीर नहीं की, जलसा नहीं किया, ये गलत बात है डिप्टी स्पीकर साहब, ये गलत बात है। मैंने तकरीर नहीं की, मैं डिप्टी स्पीकर नहीं हूँ, मैंने कोई गैर आईनी काम नहीं किया, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये शाहजेब साहब ने जो सारा आपके पसंदीदा हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।